خدا بند عالم چاہتا ہے کہ دین اسلام کے مطابق بندے زندگی گزاریں، چونکہ دنیا میں جہاں بھی جس خطے کا بھی کوئی رہنے والا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی آئین کے مطابق تو وہ زندگی گزارتا ہے، تو پھر کیوں نہ انسان اس آئین ضمانت خود دین کے خالق نے دی، چونکہ اسی قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اگر کسی اور دین کو دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ اہل منبر تھے، یہ ان کا جملہ کہتے ہیں منڈیاں دی منڈیاں جائے۔ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ تو میرا بھائی جس طرح کلمہ پڑھ کے انسان دیندار تو ہو جاتا ہے، دین شناس نہیں ہوتا۔ غور کیجیے، بین ہی اسی طرح کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے وہ مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے وہ دین شناس نہیں ہوتا۔ مختلف شعبہ حیات سے وابستہ احباب بیٹھے ہیں، دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر، وکلا بیٹھے ہیں، ٹیچرز بیٹھے ہیں، بینکار بیٹھے ہیں، تو میرا بھائی جب دنیا کا ہر علم ہر ہنر سیکھنا پڑتا ہے تو پھر دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا، دین بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پیغمبر اور آل پیغمبر علیہ السلام اتنی تاکید کی دین سیکھنے پر، دین شناس بنو، لیکن جتنی تاکید ہے ہم اتنے ہی اس معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ ذرا یہ حدیث سرکار کی ملاحظہ فرمائیں، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین۔ اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے نا تو اسے اللہ سارے جعفری تشریف فرماؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، ورنہ تم اعراب بدو غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، اس کو حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ اور آقا کی حدیث نبی کریم کی افن لکل مسلم، افسوس ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں کم از کم ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے اور ہم نے دین کبھی سیکھا ہی نہیں، نہ اصول دین کی پرواہ، نہ فروع دین کا پتہ، نہ واجبات کی تمیز، حلال حرام مخلوط۔ ہم نہ وہ جیسا وہ ہے نا نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام کا، ناراض نہیں ہونا، مولا امیر علیہ السلام کا نا ارشاد گرامی ہے نہج البلاغہ میں، سیاتی زمان علی الناس لا یبق فیہم من الاسلام الا رسمہ۔ ان قریب ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر جس زمانے میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسمیں رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
آ جاؤں اپنے موضوع کی طرف. ایک صلوات پڑھ دو ذرا سارے حضرات. اب مومنین کو تو پھر خود انتظامیہ ایڈجسٹ کرے گی نا جی، میں تو اپنی مجلس ہی پڑھوں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر سے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب، اور 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور 23 سالوں میں نبی کریم نے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا. صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، ایک بار اور کہہ دیتا ہوں، مومنین تنگ ہو رہے ہیں. ذرا آپ تو نہیں نہ دیکھ رہے، میں تو دیکھ رہا ہوں نا، تو پھر میں تو حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا کوشش کروں. مومنین یہاں دائیں بائیں کافی ساری جگہ ہے، اب بجائے اس کے کہ سارا مجمع آگے اٹھے تو آپ ہی پیچھے سے اٹھ کے اگر محبت کریں تو تھوڑی سی زحمت فرما لیں، آگے آ جائیں. ادھر دیکھیں میری دائیں طرف بھی کافی ساری جگہ بنتی ہے، بائیں طرف بھی کافی ساری بنتی ہے. ٹھیک ہو گئی. اب ہے نا اجازت میں عرض کروں. میں نے عرض کیا کہ صفر سے دین کا کام شروع کیا نبی کریم نے، اور 23 سال لگے، اور 23 سال میں سرکار نے دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا. صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور پھر معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے. میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے دین کے ناصر نے محمد ابن مسلم سقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی. ماہ رجب کی دعاؤں میں وہ ماہ رمضان کی دعاؤں میں وہ دعا موجود ہے مفاتیح میں. امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ محمد تم یہ دعا کیا کرو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد ابن مسلم کے وسیلے سے ہر شیعہ امام کے لیے یہ دعا ہے. ہماری بھی یہ دعا ہونی چاہیے. میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین بھی کہیے گا، اور دعا سنیے کہ وہ کیا خوبصورت دعا امام نے بتائی. اے محمد تو رب سے دعا کیا کر، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنانا جو تیرے دین کے مددگار. اے اللہ میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے، اپنے دین کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے. دین دو کا کردار بڑا اہم ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، نبی کریم کا ساتھ دیا. ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں. ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت. جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. یہ جملہ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے. کہتا ہے اگر یہ عالم اہل سنت ہے، کہتا ہے اگر مکہ میں ابو طالب نہ ہوتے، مدینہ میں علی نہ ہوتے، اسلام کبھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جس نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی. اور جس ہستی نے، جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے
مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اور جس معظمہ نے، جس مخدرہ، جس طاہرہ نے مدینہ میں اللہ کی دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ جس خاندان کا، جس سلسلہ نسب کا تعارف امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر۔ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کی اس پوری کائنات میں بہترین خاندان ہے تو رسول اللہ کا خاندان ہے۔ دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے، ایک ہی خاندان کا کردار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہوگی صاحب، تعالیٰ نے ازل سے دین کو جو پسند کیا نا، وہ صرف اسلام ہی ہے۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، یہ سب کے سب اسی اسلام کے مبلغ اور مروج تھے۔ توجہ فرماؤ۔ اچھا، اب یہاں پر 2 سوال ہیں اور ان کا جواب سوچئے وہ کیا ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم سے پہلے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ نبی شہرت ایسی ہے نا کہ 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، صحیفے کے بعد صحیفہ۔ لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد خاتم النبیین کی نص آ گئی کہ اب سرکار کے بعد کوئی اور نبی آنے والا، اور نبی کریم کی حدیث مبارک بھی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اچھا، پردے کے پیچھے نظر نہیں آتا، چلو بہرحال قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب۔ ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، اور ہمارے آقا کی شریعت کے بعد شریعت کوئی نہیں، آخری دین۔ اب ذرا سنیے، سرکار سے پہلے 1.25 لاکھ نبی، سرکار کے بعد قیامت تک کا زمانہ پڑا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب دنیا میں انسان تھوڑے تھے تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، ایسے نا 1400 سال سے زیادہ عرصہ تو ہو گیا ہمارے آقا کو تشریف لائے۔ اب دنیا تو ہر لحظہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عمرانیات کے ماہرین اب کیا کہتے ہیں، 7 ارب سے زیادہ آبادی ہوگی۔ کتنی ہے جی؟ 7 ارب سے زیادہ آبادی ہوگی، قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، نبی کوئی نہیں آنا۔ تو سوال تو ذہن میں آتا ہے نا یار کہ جب دنیا میں تھوڑے سے لوگ تھے اس وقت تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، نبی کے بعد نبی، اور اب قیامت تک کے لیے دنیا بڑھتی جا رہی ہے اور نبوت کا باب بند ہو گیا۔ تو 2 سوال ہیں یہاں پہ، پہلے تسلسل سے نبی کیوں آ رہے تھے، اور دوسرا سوال کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا۔ آپ بھی جواب سوچئے، اور میرے ذہن میں جو جواب ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ پہلے تسلسل سے نبی آ رہے تھے صرف اس لیے کہ دین ابھی کمبل، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے صحیفہ کے بعد صحیفہ، کتاب کے بعد کتاب، نبی کے بعد نبی کی ضرورت تھی۔ لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو ہمارے آقا کی بھی زندگی کا آخری سال، بلکہ آقا کی رحلت سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے غدیر خم کے مقام پر جب یہ حکم آیا نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے بعد نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس اعلان ولایت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔
توجہ ہوگی؟ دل بولا ماں کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری۔ تو دونوں سوالوں کا جواب آ گیا۔ پہلے تسلسل سے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ غدیر میں آ کے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ اللہ نے دین کو مکمل کر دین کو۔ لیکن ایک بنیادی جو سوال ہے وہ اپنی جگہ اور باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر ہدایت کی ضرورت تو ہے انسان کو۔ پہلے جو 1.25 لاکھ نبی ہے وہ بھی ہدایت کرنے آئے نا۔ آج جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی تو کیا اب ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں میرا بھائی، ہادی کی ضرورت ہے، صرف نام تبدیل ہوا۔ سرکار سے پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ نبی کریم پر آ کر سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم غدیر میں اعلان ولایت کے بعد پھر امامت کا دور شروع ہو گیا۔ نہیں میلسی والوں، اب جملہ کہنے لگا۔ سامنے گرامی، اب نبی کریم کے بعد کسی نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے۔ امت اسلامیہ کو ایک ایسا ہادی، پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، آقا کے بعد اللہ نے امت اسلامیہ کو ایک ایسا ہادی اور راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ ایک ایسا امام، ایک ایسا ہادی جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا مالک۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ اگر اہل سنت کے مناقب کی کتابوں میں یہ حدیث موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں، اور آپ نے ہزاروں بار سنی یہ حدیث۔ نبی کریم نے فرمایا تھا، الا ومن اراد منکم ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی حیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ وإلی فی خلقی۔ آقا فرما رہے ہیں جو آدم کا علم، نوح کا علم، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا نظر الى وجہ۔ کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی بچا گئے۔ جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی، اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے۔ اتنا عظمت والا گھرانہ کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ جب تشریف لائیں تو 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے، اور اللہ جانتا ہے یہ شرف کائنات میں اللہ نے میری اس آقا زادی کو عطا کیا کہ 5 معصومین کی آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی ہے۔ 5 معصومین نے جس کو پالا ہے، 5 معصومین نے جس کو پالا ہے، جس بی بی کی کردار کی تعمیر میں 5 معصومین کا حصہ ہے۔ توجہ کر رہے ہو؟ سامنے گرامی، ہر رشتہ میری آقا زادی کا وہ سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ نانا نبیوں کا سردار، بابا اوصیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار، اور ہر رشتہ سردار، اور ہر ہستی قرآن ناطق۔ کوئی شک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق، امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق،
سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ قرآن ناطق، حسنین کریمین علیہ السلام قرآن ناطق، پھر مجھے کہنے دیجئے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ وہ حدیث ہے زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی۔ اور مومنین کرام، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا مقدس اور پاکیزہ سلسلہ ہے، خدا کی قسم اس کی دوسری مثال کائنات میں ہے ہی۔ باعزت و عظمت بیبیاں گزری ہیں، جناب حوا سے شروع کریں، جناب حاجرہ، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب مریم، لیکن بس ہر بیوی بس ایک بیوی ہے۔ 3 ماں بیٹیوں کا ایسا مقدس سلسلہ جیسے پاکیزہ موتیوں کی ایک لڑی، ہر بیوی عزت، عظمت، شہرت کی بلندیوں پر فائز، شہرت کے وسط النہار پر فائز۔ مرحوم کاشف الغطاء نے، نجف اشرف کے عالم دین ہیں، نجف میں ان کی قبر مبارک ہے، انہوں نے شاید کہیں لکھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک بھی خاندان، ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی ایک انسان کسی عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، اس کے بعد پھر اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی شہرت، اتنا ہی مقام، مرتبہ پایا ہو، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے بھی اتنی عزت، شہرت، مقام پایا ہو۔ وہ لکھتے ایک بھی گھرانہ کائنات میں نہیں۔ توجہ ہے؟ علماء کے گھرانے ہیں۔ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی کا نام دنیا جانتی ہے، لیکن امام خمینی کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آغا خوئی کے بیٹے اور پوتے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاں، شعراء کے گھرانے، مرزا دبیر اور میر انیس مرثیہ کی دنیا کے شہنشاہ گزرے۔ ہر اردو زبان شیعہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میر انیس کو جانتا ہے، مرزا دبیر کو جانتا ہے، کلام نہ بھی پڑھو، نام سے ضرور شناسائی ایسے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو میر انیس کے بیٹے اور پوتے سے واقف ہیں؟ شاعر مشرق اقبال کو دنیا جانتی ہے، لیکن اقبال کے بیٹے اور پوتے سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ مثالوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کاشف الغطاء کہتے ایک بھی خاندان دنیا میں نہیں ہے کہ جس میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ کہتے کائنات میں واحد خاندان آل محمد کا خاندان ہے کہ مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا۔ اور یہ واحد گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں مستورات میں بھی مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی شان ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی اپنی پہچان ہے۔ یعنی ہر بیوی عزت، عظمت، شہرت کی اس بلندی پر ہے کہ ان 3 بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے تعارف کے لیے دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا۔ اقبال کا بیٹا چیف جسٹس ہو گیا تھا، جاوید اقبال جسٹس، ساری زندگی تعارف ہوتا رہا اقبال کا بیٹا، بہو بھی جسٹس، اقبال سے تعارف ہوتا رہا، اقبال کا بیٹا، ایسا ہی ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ 3 ماں بیٹیوں کا ایسا سلسلہ ہے کہ کسی بیوی کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہر بیوی کی اپنی پہچان ہے، ہر بیوی کا اپنا تشخص ہے، ہر بیوی کی اپنی عظمت ہے۔ اور پھر ایسا مقدس سلسلہ
درمیان میں سیدہ طاہرہ کی ذات ہے، ایک طرف ماں ایک طرف بیٹی، ماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کبریٰ افل تفضیل کے تینوں بیویوں کے ساتھ سیغہ افل تفضیل کا، ایک طرف بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور خود بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر کہ اللہ نے سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار۔ جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایثار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار تھا۔ پنج تن کی پاکیزہ آغوش نصیب ہوئی۔ آقا زادی دنیا میں تشریف لائی، مولا امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، میرے بیٹوں کے نام آپ نے رکھے، یہ وہ شرف ہے جس میں میری آقا زادی اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک ہے۔ مولا امیر المومنین رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے بیٹوں کے نام آپ نے رکھے، اس بیٹی کا نام بھی آپ تجویز فرمائیں۔ یا علی، بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے۔ خدا کی ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے، ہدیہ درود و سلام کے بعد بارگاہ رسالت میں جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے، اس بیٹی کا نام زینب رکھیے۔ وحی خدا کے مطابق، وحی خدا کے مطابق میری آقا زادی کا نام زینب رکھا گیا۔ مرحوم مامکانی عبداللہ مامکانی ہمارے ایک بہت بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں، ان کی ایک معروف بہت ساری کتابیں، ان کی علم رجال کی ایک بڑی معروف کتاب ہے رجال مامکانی کے نام سے، اس میں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں، الزینب وما الزینب وما ادراک ما الزینب۔ کون ہے زینب؟ کیا ہے زینب؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الزینب۔ تم کیا جانو کہ کیا ہے زینب؟ نام مبارک زینب رکھا گیا، لیکن میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، میری آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا، یہ صرف ایک لفظ کافی ہے۔ آپ کی عقیدت کو میرے کروڑوں سلام، میں تو باب فضائل میں ہوں، ایک لفظ کافی ہے، ثانی زہرا ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوبصورت دو مصرے کہے تھے، شاعر کہتے ہیں جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ میں نبی زادی کی، رسول زادی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، اے بنت پیغمبر مجھے معاف کرنا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا،
ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی لیکن کوئی ثانی زینب نہ آ کوئی ثانی زینب نہ آ عالمہ غیر معلمہ. توجہ، یہ لقب وقت کے امام نے، حجت خدا نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو اس لقب سے یاد کیا، یا عمتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ بفضل خدا عالم غیر معلمہ ہیں. الحمدللہ ارباب دانش بیٹھے ہو، یہ عالم غیر معلم ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے. عالم غیر معلم اسے کہتے ہیں دنیا میں جو کسی کے سامنے زانویں تلمذ طے نہ کرے، جس کے علم کا سلسلہ علم الہی سے متصل ہو. فرق صرف اتنا ہے، اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے. مومنین کرام، امام وقت ہے عالم غیر معلمہ. اگلا لقب سنو، عابدہ اول علی. عابدہ اول علی. اگلا لقب سنو، عارفہ اول محمد. اللہ اکبر. عارفہ اول محمد. بی بی کی معرفت کے جملے کہوں، سیدہ طہرہ کی جناب زینب کبریٰ کی معرفت توحید کن بلندیوں پر. خدا کی قسم، آخر امام الموحدین کی بیٹی ہے، امیر المومنین کی دختر ہے. جس امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبات مولا امیر المومنین کے موضوع توحید پر اور صفات توحید پر ابن ابی الحدید معتزلی، پہلے بھی میں نے نام لیا، وہ لکھتا ہے کہتا ہے خدا کی قسم اگر مولا علی علیہ السلام کے توحید کے موضوع پر خطبات نہ ہوتے، رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابیوں میں کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں تھی ایسا خطبہ توحید کے موضوع پر پڑھ. اور میری آقا زادی معرفت توحید کی کس بلندی پر فائز ہے. 11 محرم کو جب مقتل سے روانہ ہونے لگے، لفظوں کا ذمہ دار، معرفت دیکھی، معرفت. اپنے بھائی کے پامال شدہ لاشے کو نبی زادی نے ہاتھوں پہ بلند کیا اور دعا کی، ربنا تقبل منا ھذا قلیل القربان. تیری معرفت میرا اللہ یہ ہماری تھوڑی سی قربانی. اے اللہ ہماری تھوڑی قبول فرما. سامعین گرامی، اور دربار ابن زیاد میں جب آقا زادی پہنچی، وہ ملون شراب کے نشے میں مست اور کبر و نخوت کا مجسمہ بن کے جب آقا زادی سے پوچھتا ہے نا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ جملہ سنیے، کائنات قربان کر دوں. فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ سوائے حسن و جمال کو کچھ نہیں دیکھا. یہ میری آقا زادی کی معرفت ہے. عابدہ اول علی. بی بی کی عابدہ اول علی کا جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ ہر فرد پہنچے گا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا منزل عبادت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جنت کا سردار جس بہن سے یہ خواہش کرتے تھے، وصیت کرتے چلے، بہن نماز تہجد میں میرے لیے دعا کر. اخت زینب، لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز تہجد میں بھلا نہ دینا.
امام حسین علیہ السلام جس بہن سے دعا کی یہ درخواست کریں، اور بی بی کے القاب میں ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات. آگئے شاہ صاحب؟ اچھا. اور دعا کی درخواست کریں، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے. سنیے گا ذرا غور سے کیا عرض کر رہا ہوں. آل محمد کے گھرانے میں 3 بیٹیاں ہیں. آل محمد کے گھرانے میں 3 بیٹیاں ہیں جن کے معصوم باپ اپنی بیٹی کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں فدا کے ابو کے. ایک رسول اللہ کی بیٹی نہیں، 8 بجے 9 بجے میرا گھنٹہ پورا ہو جانا، میں چھوڑ دوں گا. میری طرف دیکھیے، 3 بیٹیاں آل محمد کے گھرانے میں. بیٹی نبی کریم اپنی لخت جگر کو دیکھ کے فرماتے ہیں فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے. کہتے خوش آمدید کہتے. پھر کیا کرتے؟ اخذ بیدیہ فقبل یدیہ، پھر بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے اور پھر چومتے رہتے. اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی بعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی اپنے بھائی حسین کے پاس آتی تھیں، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. محدث جزائری نے لکھا امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے. میری آقا زادی تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن پاک ہاتھوں پر لے کر بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر مجھے کہنے دیجئے یہ مقام اور عظمت ہے میری آقا زادی کی، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. ہر بہن کو بھائی سے محبت ہے، لیکن جیسی محبت میری آقا زادی کو اپنے بھائی حسین سے تھی، اس محبت کی نظیر نہیں ہے کائنات. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، میں ایک ایک لفظ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی. اور یہی وجہ تھی جب آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھانا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، ہر روز. دوسری شرط، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے. جب شادی ہوئی نا تو تیسرا دن تھا، امیر المومنین سیدہ بیٹی کے گھر گئے، بی بی رو رہی ہیں. زینب بیٹی کیا ہوا؟ بابا آج تیسرا دن ہے، میں نے بھائی کی زیارت نہیں. خدا جانے پھر بھائی کے بعد زندہ کیسے رہے. آقا زادی کی ولادت ہوئی نا، جناب بلال سے سرکار نے فرمایا بلال منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو. منادی ہو گئی، مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ، میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ. مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے.
فرمایا حاضی زین، و اب یہ بچی اپنے باپ کی زینت. کیا عظمت ہے. مولا علی علیہ السلام کو اپنی نہج البلاغہ پر وہ ناز نہیں ہے جو اپنی بیٹی زینب کبریٰ پر ناز. فرمایا صحابہ کی طرف رخ کیا، میرے صحابیوں ساتھیوں، میں تم سے کہتا تھا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا. تم پوچھتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں. میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں بتاؤں گا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے. فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، یہ میرے ہاتھوں پر میری بیٹی زینب ہے. حاضی مسیل خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے. کیا عظمت ہے آقا زادی کی کہ جو ایک ہی وقت میں ثانی زہرا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں مسیل خدیجہ بھی. جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا. اور پھر فرمایا مسلمانوں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں اور میری اس وصیت کو بھلا نہ دینا. آج مجلس میں موجود نہیں ان تک بھی میری یہ وصیت پہنچانا. پیغمبر فرما کے گئے تھے میری زینب کا حیا کرنا. مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ نبی زادی کے سر سے چادر سے کیا حیا کیا؟ رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا، قیدی بنا کے کوچا با کوچا، دیار با دیار. اور ازاداروں یہی وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لایا گیا. اجرکم علی اللہ. بازار شام سے قافلہ گزرا، یزید کا دربار آیا. شراب کے نشے میں مست، سونے کے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک، ہاتھ میں خضران کی چھڑی. امام حسین علیہ السلام کے لبہ مبارک پہ مار، شراب کے جام پہ جام چڑھا رہا ہے. اشارہ کر سکتا ہوں، وضاحت نہیں کر سکتا. جو شراب بچ جاتی کیا کرتا تھا؟ صحابی رسول اٹھا، وہ یزید اپنا ہاتھ روک لے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ان لوگوں کے بسے. پھر میری اسی آقا زادی نے اسی عزیز ملعون کے دربار میں خطبہ پڑھا. بس ایک جملہ اس خطبے کا سن لو. میری آقا زادی نے یزید کو للکارا اور فرمایا من العدل یمن الطلقا تخبیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوق کا بنات رسول اللہ سوایا. وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.